تم جانتی ہو میں کتنا ڈر گیا تھا۔ گولی چلنے کی آواز نہیں آئی تھی، اس کی سماعتوں نے بہت دیر بعد اس کی مدھم سرگوشی اپنے کان میں سنی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور بے حد حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی گن تھی اور دوسرا ہاتھ اس نے ابھی تک اس کے قریب دیوار کے ساتھ ٹکایا ہوا تھا۔ زمل نے نظریں نیچے کر لیں، وہ اس کے پہلو میں گرے اس ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس میں اس نے گن تھامی ہوئی تھی، مگر وہ گن کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس خون کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ سے بہتا ہوا مٹی میں جذب ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا میں تمہیں کھو دوں گا۔ اس کی آواز اس بار پہلے سے بھی زیادہ ہلکی تھی، وہ بمشکل سن پائی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، تکلیف سے، رنج سے، غصے سے۔ شاید زندگی میں پہلی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ موت کسے کہتے ہیں۔ مجھے کبھی موت سے ڈر نہیں لگا تھا۔ میں ہر روز جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ موت وہ ہوتی ہے جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا اپنا آپ سے دور جا رہا ہے۔ وہ تھکے تھکی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا۔ زمل چپ چاپ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ یہ شخص ہر بار اسے حیران کر دیتا تھا۔ تب مجھ سے دور جا رہی تھی، اس نے پھر کہا، اور تمہارا دور جانا میری سانسیں کھینچ لیتا۔ اس نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکا لیا۔ اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے، تکلیف بے حد تکلیف تھی۔ جانتی ہو، جب اس شخص نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا مجھے محسوس ہوا تھا کہ کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ مجھے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگر مجھے ذرا سے بھی دیر ہو جاتی تو… وہ اسے آگے کچھ نہیں بول پایا تھا، بولنے کو کچھ باقی بچا بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری حفاظت کی تھی، میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا تھا مگر میں تمہارے سامنے ہی تھا، ہمیشہ، ہر پل۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے سن کر رہا تھا، اس کی آواز میں صدیوں کی مسافت کی تھکان تھی۔ لیکن میں جانتی ہوں تم کون ہو، میجر ارتضیٰ حیدر خان۔ اس بار وہ چونکا تھا، پھر آنکھیں کھول دی اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، تم کیا سمجھتے تھے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اس کا انداز غصہ بھرا تھا۔ تم آدھی رات کو محافظ بن کر میرے سامنے آؤ گے اور میں تمہیں نہیں پہچان پاؤں گی۔ اس نے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ چہرے پر ماسک لگا کر میرے سامنے آؤ گے تو میں تمہیں نہیں پہچان پاؤں گی؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی، آخر پر میں تمہیں پہچان گئی تھی، اس نے جتایا، اور ہاتھ کی پت سے چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کیے۔ ارتضیٰ کے چہرے پر اس کے انکشافات سے کوئی حیرانی واضح نہیں تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو سب کچھ جو زمل جانتی تھی۔ میں صرف سچ سننا چاہتی ہوں، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ کیوں آئے تھے میرے سامنے اس طرح؟ اس کا انداز تلخ تھا۔ تم ہی نے مجھے کہا تھا نا کہ مصطفیٰ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تم سب جانتے تھے۔ وہ چلائی تھی، پھر 2 قدم آگے بڑھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہیں ہلا تھا۔ تم نے کتنا کچھ چھپایا مجھ سے، تمہارے کہنے پر ہی میں ہاسپٹل گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم دلاور سے مجھے اس طرح بچا لو گے۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تم ہی محافظ تھے نا؟ وہ اب بری طرح چلاتے ہوئی جواب مانگ رہی تھی۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ زمل نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر چلائی۔ تم خود کو فوجی کہتے ہو پر تم یوں لوگوں سے لڑتے ہو، کینٹین پر تم بریانی بناتے ہو، آدھی رات کو گولیاں کھا کر مجھ سے پٹی کروانے آتے ہو۔ اس کے الفاظ اور لہجہ خود بہت تیز ہوتا جا رہا تھا۔ میں پوچھتی ہوں تم ہو کون؟ کتنے روپ ہیں تمہارے؟ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، پھر ایک کے بعد ایک پنچ اس کے سینے پر مارتی گئی تھی۔ تم جھوٹے ہو، جھوٹے ہو، کتنے روپ رکھتے ہو؟ اس بار ارتضیٰ نے اس کا اپنے سینے کی طرف بڑھتا ہاتھ ایک جھٹکے سے پکڑا تھا اور اسے جھٹکا دیا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ زمل کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ میں ایک سپائے ہوں، پاک سپائے۔ ارتضیٰ حیدر کی لبوں نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ کیا تم نے سنا؟ اس نے دوبارہ سرگوشی میں کہا۔ میں ایک ایجنٹ ہوں، سرد بھاری لہجے میں وہ اب مزید بول رہا تھا۔ میں پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر ہوں، میں ISI ایجنٹ ہوں، میں مارخور ہوں، میرا کوئی ایک روپ نہیں ہے، میں ہر روپ میں دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے موجود ہوں۔ میں پاکستانی ایجنٹ ہوں، دنیا کے اس عظیم ترین گروہ کا ایجنٹ جو دشمن کے بیچ رہ کر اسے زندہ پکڑ لاتی ہے۔ میں وہ ایجنٹ ہوں جو موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ میں اس گروہ کا ایجنٹ ہوں جس کی زندگی کبھی کسی فقیر کے روپ میں گزرتی ہے تو کبھی ساری زندگی کچرا چننے میں گزر جاتی ہے۔ اس نے سانس لینے کا توقف کیا تھا اور زمل کی سانسیں بکھرنے لگی تھی۔ اس کے الفاظ بے حد بھاری تھے جو اس کے اعصاب پر ایک بار پھر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہر روز جوانوں کو دفنایا جاتا ہے، جہاں ہر روز کوئی سپاہی خدا کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔
میں اس قوم سے ہوں جس کی مائیں بیٹوں کی شہادت پر آنسو نہیں بہاتی۔ میں وہ جاسوس ہوں جس کے اصل روپ کو اس کے گھر والے بھی نہیں پہچان سکتے۔ اس کی آواز میں سردی اور آنکھوں کی چمک میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری کوئی شناخت نہیں۔ اس بار اس کی آواز بے حد گمبھیر تھی۔ میری شناخت صرف پاکستان ہے۔ میرا کوئی ایک نام نہیں، میری پہچان ہی میری وردی ہے۔ سمل نے اسے دیکھا، وہ وردی میں ملبوس تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص ایک جاسوس تھا۔ وہ اس کے شکنجے میں تھی، اس سے لگا تھا وہ اب کبھی ہل نہیں پائے گی۔ میں ISI کے ایجنٹ ہوں، دنیا کی عظیم ترین ایجنسی کا ایجنٹ، جس کے جاسوس کبھی کسی مشن میں ناکام نہیں ہوتے، جس کی دھاک پورے کرۂ ارض پر ہے، جس کے نام سے دشمن کامتے ہیں۔ میں ہوں اس عظیم ترین ایجنسی کا ایجنٹ۔ میرا مقصد غداروں کو جہنم وصل کرنا ہے، چاہے وہ میرے باپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ سنا تم نے؟ میں ایک جاسوس ہوں۔ اس کا لہجہ برفیلا تھا۔ خدا کی قسم، اگر تمہاری زبان پر آج کے بعد یہ الفاظ آئے یا تم نے کسی کے سامنے زبان کھولی تو مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا تمہاری جان لینے میں، کیونکہ میرے لیے محبت سے بڑھ کر وطن کا عشق ہے۔ اس نے بے حد سرد اور جنونی انداز میں کہتے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس سے ایک لمبی سانس لی، پھر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سمل کو اس سے خوف آیا تھا، اس پل بے حد خوف۔ سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر نہیں تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا، ایک رکھوالا تھا، ایک وردی والا تھا، اس کے باپ کی طرح، جس کے لیے اپنی فیملی کچھ نہیں تھی، جس کے لیے سب سے ضروری کام وطن کی حفاظت تھی۔ اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو کہ میں کون ہوں۔ تم میری بیوی ہو۔ آج تم یہ راز جان گئی ہو، تمہارے علاوہ کسی اور تک یہ راز پہنچا تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ آج کے بعد تم میرے راستے میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ وہ اس کے بازو کو جھٹکا دے کر گرایا تھا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کی آواز پست تھی۔ میں بہت پہلے سے جانتی تھی کہ تم پاک سپائی ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نیا انکشاف کیا۔ کیسے جانتی تھی تم؟ وہ سرد لہجے میں بولا، یاد ہے میں جب پہلی بار تم سے مصطفیٰ بھائی کے ہاسپٹل میں ملی تھی تب مجھے شک ہوا تھا کہ تم دونوں کون ہو۔ بعد میں مصطفیٰ بھائی نے کنفرم کر دیا۔ میں تب یہی جانتی تھی کہ تم فوج میں ہو، لیکن اس دن کالج میں کینٹین پر مجھے زوبیہ نے بتایا تھا کہ 2 نئے لڑکے آئے ہیں، انہوں نے بریانی بنائی ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ میں پیسے دینے گئی تھی تو اس وقت کینٹین خالی تھی۔ تم اور تمہارے ساتھ جو لڑکا آیا وہ حسام بھائی تھے۔ تم اس وقت اپنی اصل شکل میں تھے اور نکلی مونچھیں لگا رہے تھے۔ تب حسام بھائی نے تم سے کہا تھا بریانی بڑی اچھی بنی ہے، بھابھی کو بڑی پسند آئے گی۔ ارتضیٰ، حسام نے اسے چھیڑا تھا۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس لیے اسے دیکھ نہیں سکے تھے۔ سو تو ہے، آخر میجر ارتضیٰ حیدر خان نے بنائی ہے بریانی، اور سمل کو پسند نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اترا کر بول رہا تھا، اگر بھابھی کو تیری اس محافظ والی اصلیت پتہ چلے تو سوچ تیرا کیا بنے گا۔ حسام نے اسے ڈرایا تھا، جس پر ارتضیٰ نے ناک سے مکھی اڑے۔ اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ پورے اعتماد تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب سمل نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی، لیکن اس کے دماغ میں جھکر چل رہے تھے۔ اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک جاسوس کے لیے اپنی شناخت کو مخفی رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں ہر ایرے گہرے کو اپنے کمرے سے زندہ سلامت واپس جانے دے سکتی ہوں؟ یا میں ہر ایرے گہرے کی مرہم پٹی کروں گی؟ یا میں ہر ایرے گہرے کو اپنے بابا کے کپڑے دوں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنزیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میجر ارتضیٰ حیدر خان کے علاوہ کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ آدھی رات کو تمہارے کمرے کی کھڑکی تک پہنچے۔ اس نے جواباً سخت لہجے میں کہا، میجر ارتضیٰ حیدر خان، تمہیں پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتی میں۔ تمہیں جب گولی لگی تھی میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ تم مشن کے دوران زخمی ہوئے ہو۔ تمہارا یہ بات بات پر چڑھنا اور چہرہ نہ دکھانا اس سب نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ وہ اس کی وردی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو اس وردی کو پہنے ہوئے تھا، اس کے ذمہ کتنا بڑا فرض تھا، ملک و قوم کی حفاظت کا فرض۔ تو یہ ڈرامہ کیوں؟ وہ جیسے محسوس ہوا تھا، کیونکہ مجھے بھرم رکھنا آتا ہے۔ تم نے نہیں بتایا سو میں نے بھی نہیں پوچھا، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم اس راز کی ہمیشہ حفاظت کرو گی، ورنہ تم خود سمجھدار ہو۔ اس نے ایک بار پھر وارننگ دی۔ اس بار اس کے انداز میں سختی نہیں تھی، مگر لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ بائی دا وے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی، مجھے آج کالج نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کو کچھ نرم پڑتا دے کر فوراً بولی تھی، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے جسے میں معاف کروں۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے معاف کر کے احسانی عظیم کیا تھا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ تم میرے سامنے کیوں نہیں آئی اتنے سال؟ وہ اس کی وردی پر لکھے نام پر محبت سے ہاتھ پھیرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اٹس اے سیکرٹ ٹو گارڈ یو۔
وہ سرگوشی میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ زمل نے کسی سحر کے زیر اثر میں اسے جاتے دیکھا تھا، پھر وہ مسکرائی تھی اور اس کے پیچھے قدم بڑھائے تھے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اسلام آباد میں دہشت گردوں کے حملے اور دھماکے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک بہت بڑے گروہ کی سازش تھی۔ پاک فوج کے جوانوں نے اس حملے کو ناکام بنا کر ہزاروں اسٹوڈنٹس کی جانیں بچا لی۔ نیوز کاسٹر کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سن کر سبحان خان کو سکتہ ہو گیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فوج کو کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ ان کا دماغ زور زور سے گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بری طرح کھولتے ہوئے انہوں نے ٹی وی آف کیا۔ اسی اثنا میں ان کا فون بج رہا تھا۔ ایجنٹ آکاش کی کال آ رہی تھی۔ سبحان خان نے کال اٹھا لی تھی۔ اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا اس کے بعد تم ابھی تک زندہ سلامت ہو۔ بھگوان کی قسم، تمہیں اور تمہاری فوج کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ایجنٹ آکاش نے زہر خند انداز میں دھمکی دیتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ ہیلو ہیلو، سبحان خان نے پکارا تھا مگر کال بند کر دی گئی تھی۔ ڈیم اٹ، غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اب وہ پیشانی مسل رہے تھے۔ یاور، تم ان تینوں کو گھر ڈراپ کر دو، مجھے ذرا کام ہے۔ میجر ارتسا نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کالج کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ تمام دہشت گردوں کو مار دیا گیا تھا، لیکن فائرنگ کی ضد میں بہت سے اسٹوڈنٹ بھی آئے تھے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ زخمی تھے جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹ گھر جا چکے تھے۔ کالج کو سیل کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں کو تب سے میجر یاور نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ مبادہ پھر سے ان میں کوئی جنگ لڑنے کا کیڑا نہ سر اٹھا لے۔ تم جلدی آ جانا، افطاری میں بس 2 گھنٹے ہیں۔ یاور نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ میری فکر مت کرو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم؟ اسے پھر پلٹ کر زمل کو سخت نظروں سے دیکھا۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ آئندہ اگر میری بات نہ مانی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تمہاری حفاظت کے لیے مجھے تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھانا پڑے تو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ زمل پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دھمکیاں دیتے دیکھ رہی تھی۔ میں اب نہیں کرتی، وہ منمنائی۔ کیا کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی۔ اسے زمل کے منمنانے پر چوٹ کی۔ میں اب نہیں کرتی۔ وہ جلدی سے تھوڑا اونچا بولی تو ارتسا نے اس کا گال تھپتھپایا۔ ویری گڈ۔ زوبیا اور ہرمین تب سے اپنی کہہ کے ضبط کر رہی تھی۔ کہاں وہ لڑکی جو ان پر روب جھاڑتی تھی، آج میجر ارتسا کی روب میں آ گئی تھی۔ آج اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یاور سے بھی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ارتسا بھائی، آپ تو چھا گئے۔ ہرمین نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا جس پر اس نے سر کو خم دیا۔ بھابھی، اپنی دوست کو خود سمجھا دیجیے گا۔ وہ زمل کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے بھابھی کہنے پر ہرمین سٹپٹا کی۔ اب کی بار زمل نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے بھابھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہرمین نے اعتراض کیا۔ یاور میرا بھائی ہے، آپ اس کی وائف ہیں تو میں آپ کو بھابھی ہی کہوں گا نا۔ وہ اس کے بیٹوں کے سوال پر کچھ حیرت سے بولا تھا۔ زوبیا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ لڑکی بہت بے وقوف واقعہ ہوئی تھی۔ یہ میرے شوہر نہیں ہے، ہرمین نے صاف انکار کر دیا تھا۔ واٹ؟ یاور اور ارتسا کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یاور اس کے سر پر پہنچا۔ دیکھیں، آپ دور رہ کر بات کریں۔ زوبی، اپنے بھائی سے کہو پیچھے ہو۔ انہوں نے چیٹنگ کی ہے۔ ان کی 2 شکلیں ہیں۔ وہ اس کو اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ جو خطرناک تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ تم تو ہو ہی بے وقوف۔ یاور بھائی آرمی آفیسر ہیں، انہیں کسی وجہ سے اپنا حلیہ بدلنا پڑا تھا۔ انہوں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ خواہ الزام نہ لگاؤ میرے بھائی پر۔ زوبیا اپنے بھائی کی حمایت میں بولی تھی۔ غدار، ہرمین کے لبوں سے نکلا۔ تم تو یہی کہو گی، بھائی کی چمچی۔ بھائی کے سامنے دوست کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اسے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم میری دوست ہو، وہ میرے بھائی ہیں۔ زوبیا قطعی انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ زمل کچھ نہ سمجھی سے بولی۔ مطلب یہ کہ یہ رونی صورت میری بھابھی ہے، یاور بھائی کی منکوہا۔ زوبیا نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ زمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ غدار، تم نے میرے بغیر ہی شادی کر لی؟ زمل نے اسے صدمے سے دیکھا۔ نہیں، میں نے کوئی شادی نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اس نے گھبرا کر صفائی پیش کی۔ نہیں، تم نے ہم سے غداری۔ ویل یو گائز پلیز اسٹاپ دس نان سینس۔ ارتسا کی دھاڑ پر اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ یاور ان کو گھر چھوڑاؤ ورنہ میرے ہاتھ سے آج کسی کا قتل ہو جائے گا۔ تو گہری سانس لے کر غصے کو اندر اتارتا تحمل سے بولا۔ اتنے بندے مار دیے آپ نے، اب بھی قتل کرنا ہے؟ زمل نے جیسے ہی اسے آگ لگا دی تھی۔ وہ پلٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ یاور، اس سے میں گھر چھوڑ دوں گا، تم لوگ جاؤ۔ زمل تو گئی۔ زوبیا نے ہاتھ جاڑے تھے۔ بیچاری مفت میں ماری جائے گی۔
हरमेन ने तबसरा किया था। इर्तिजा उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ गाड़ी तक ले आया था। बैठो। वो सख्त लहजे में बोला तो वह बगैर मुसाहमत के बैठ गई। उसने दूसरी तरफ आकर दरवाजा खोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जिमल ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो उस वक्त बेहद गुस्से में था। वो चुप करके सामने देखने लगी थी। पता नहीं वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था। कोई है? खोलो मुझे, खोलो। कौन लाया है मुझे यहाँ? वो होश में आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गया था। खोलो मुझे, मैं किधर हूँ? वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करता हुआ चीख रहा था। एकदम ही उसके सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होने लगा था। वो एक अंधेरा कमरा था जहाँ फैली बदबू बदबू से उसका दिमाग बंद हो रहा था और ये एक बहुत भयानक हकीकत थी। दिलावर अली खान उस वक्त एजेंट्स के कब्जा में था। ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था कि मेजर इर्तिजा अली खान ने उसे उठवा लिया था। वो सुबह सुबह अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकला था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। सड़क सुनसान थी जब पीछे से किसी ने उसके सर पर कोई चीज मारी थी और वो बेहोश हो गया था। अब उसे होश आया तो वो फिर उसी तारीख कमरे में बंद था। उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। उसके सर में दर्द की लहरें उठ रही थी। उसे खौफ आया था, क्या वो कभी वापस जा सकेगा? उसका दिमाग गनूदगी में जाने लगा था। क्या वाकई वो मेजर इर्तिजा के कब्जे में था? उसे यकीन नहीं आ रहा था और दिमाग ने कोई और सिग्नल दिया था। दिलावर किधर है? अभी तक वापस नहीं आया। सफिया का दिल बैठा ही जा रहा था। ऐसी नाहंजार औलाद का नाम मत लो मेरे सामने। मर जाए तो अच्छा है। वह हद दर्जा लाताल्लुकी और बेजारियत से बोले, ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी औलाद के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? सफिया शुदद्दा रह गई थी उनकी उस बेगानगी पर। मेरी तरफ से ऐसी औलाद भाड़ में जाए जिसको अपने बाप की परवाह नहीं। देखा नहीं कैसे इनकार कर दिया था सबके सामने, मेरा सर नीचा करवा दिया। वो शदीद गुस्से से बोले थे, ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। वो मनहूस पहले अपने बाप को खा गई, फिर अब मेरा घर उजाड़ने पर तुली हुई है। बाप बेटे को लड़वा दिया। उस लड़की को तो वो चीखते हुए सिमल को कोस रही थी। बकवास बंद करो। ये सब तुम माँ बेटे का किया धरा है। न तुम अपने बेटे की अच्छी तरबियत कर सकी, न तुम्हारे बेटे ने कभी बाप का अदब करना सीखा। वो एकदम खड़े होकर धाड़े। सफिया सहम की। एकदम ही उनका फोन बजने लगा था। स्क्रीन पर मिस्टर जॉनसन का नाम चमक रहा था। यस मिस्टर जॉनसन। वो एकदम ही नरम पड़ गए। जी जी, आप फिक्र ही मत करें, माल तैयार है, बस तब तक आप एडवांस पे कर दें। वो निहायत खुशामदी से काम लेते हुए बोले थे, जी जी, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दें, मैं कल आ जाऊंगा। ओके बाय। उन्होंने फोन बंद कर दिया। चेहरे के तासुरात जो कुछ ढीले पड़े थे एकदम सफिया को देखकर दोबारा थन के। मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। वो धाड़े। सिमल, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगी। वो नफरत से दिल में इरादा करती हुई बाहर चलेगी। मम्मी। यावर ने उन्हें पुकारा तो आफिया चौंक कर खड़ी होगी। नूरीन भी उनके साथ ही खड़ी हो गई थी। आफिया कब से जुबिया का इंतजार कर रही थी जो सुबह से नहीं आई थी। न्यूज़ में उनको पता चला था कि कॉलेज में हमला हुआ है। वो बहुत डर गई थी। नूरीन भी उनकी तरफ आ गई थी। जिमल का फोन भी बंद जा रहा था। दोनों ही तब से उनकी सलामती की दुआएं मांग रही थी जब अचानक ही यावर के साथ जोबिया और हरमीन को अंदर दाखिल होते देखा। जिमल कहाँ है? नूरीन बेताबी से बोली, रिलैक्स आंटी, वो इर्तजा के साथ है। उसने उन्हें बताया तो वो कुछ पुरसकून होगी। शुक्र है अल्लाह का तुम लोग वापिस आए। आफिया ने सकून का सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हरमीन ने उन दोनों को मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। आओ बेटा, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। नौरीन शफकत से बोली, बैठ जाए, शर्माने की जरूरत नहीं है, यह आपका अपना घर है भाभी। जोबिया आम से अंदाज में बोली थी। क्या? क्या कहा? आफिया और नौरीन ने चौंक कर कुर्सी पर बैठी जुबिया को देखा। उसके साथ ही सर झुकाए हरमीन बैठी हुई थी। यावर अभी तक यूनिफॉर्म में ही खड़ा था। ओ मॉम, भाई ने शादी कर लिया। निकाह कर लिया इस रोनी सूरत से। वह आराम से माँ को भाई की शादी की खबर दे रही थी। हरमीन और यावर ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। यावर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आफिया ने उसे हबकी से देखा। सॉरी मॉम, वह सर झुकाकर लब दांतों में दबाकर बोला। हरमीन की आंखों में आंसू आ गए थे। जुबिया हैरत से माँ को देख रही थी। आई एम सॉरी आंटी, उनका कोई कसूर नहीं, आई स्वेयर। मैं उनकी लाइफ में ज़बरदस्ती शामिल हुई हूँ। आप उनसे नाराज मत हो। मैं चली जाऊंगी। वो कपकपाते लबों और भीगी आंखों के साथ उंगलियां मरोड़ते हुए बोल रही थी। क्या वह शुददा रह गया था उसकी बात पर? नहीं बेटी, रो क्यों रही हो? आफिया ने मोहब्बत से उसका चेहरा छुआ। मुझे इस नालायक पर गुस्सा है। कैसे आराम से शादी कर ली? लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं। मुझे पता होता मेरी बहू घर आ रही है तो मैं पूरा एहतमाम करती। वो उसे गले लगाए बोल रही थी। यावर और जुबिया हैरत से पहले तो सास बहू का प्यार देखते रहे और फिर हंस पड़े। यावर,
بیٹا ہمیں بتا دیتے تو ہم کچھ تیاری ہی کر لیتے اپنی بہو کے استقبال کی۔ نورین نے شکوہ کیا۔ ارے آپ لوگ مجھے سانس تو لینے دیں۔ اصل میں حرمین کے فادر کی ڈیتھ کے وقت یہ نکاح ہوا تھا اور بعد میں اتنا مصروف ہوا کہ موقع ہی نہیں ملا۔ آج کالج میں ان دونوں کے ساتھ تھا اور پھر وہ ساری بات بتانے لگ گیا تھا۔ بہت بری بات ہے زوبیہ، بھائی کی بات ماننی چاہیے تھی۔ عافیہ نے اسے ڈانٹا۔ مام اسے بھی ڈانٹے، شوہر کی بات بھی ماننی چاہیے۔ وہ حرمین کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، میری بیٹی کو تنگ مت کرو، ماشاءاللہ میری بہو بہت پیاری ہے۔ وہ اس کی بلائیں لینے لگی تھی۔ کبھی اپنے بیٹے پر تو آپ کو ایسے پیار نہیں آیا؟ وہ جل کر بولا۔ آپ کیوں جل رہے ہیں؟ حرمین بے ساختہ بولی اور پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ یاور کا جلنا بنتا ہے، نورین ہنستے ہوئے بولی تو بس کر سر کھجا کر یونیفارم چینج کرنے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ ایپرن سے بیسن لگے ہاتھ صاف کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ افطاری کا وقت ہونے والا تھا، ارتضیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ صبح اکیلا ہی افطاری بنا رہا تھا جب ڈور بیل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، مصروف انداز میں نوارد کو دیکھتے ہوئے کچھ بیزاریت سے پوچھا، جی فرمائیے۔ حسام ملک سے ملنا ہے۔ دروازے پہ آنے والا بچہ اسے سر تا پیر تک دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ حسام ملک کو نوکر سمجھ رہا تھا۔ جی میں ہوں، وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ اس بچے نے کچھ حیران ہو کر حسام کو 2-3 بار سر تا پیر دیکھا۔ بکھرے ہوئے بال، بڑی ہوئی شیپ، سیاہ آنکھیں جو شاید رات جگے کی وجہ سے مزید سرخ ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا حلیہ۔ ٹراؤزر شرٹ کے اوپر اس نے ایپرن پہنا ہوا تھا جس پر جگہ جگہ بیسن لگا ہوا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ پکوڑے بنا رہا تھا اور اب اس نے غلط ٹائم پر انٹری دی تھی۔ آپ حسام ملک ہو؟ ہاں جی۔ فوجی ہو آپ؟ ہاں جی۔ لگتے تو نہیں۔ اس نے مشکوک نظروں سے حسام کو دیکھا تھا۔ کیوں، میرے سر پر سینگ ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ نہیں جی، وہ باجی نے کہا تھا حسام سر بہت اچھے اور ہینڈسم ہے۔ حسام کو وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اپنی باجی کے رائے سے متفق نہیں تھا۔ حسام نے اب کی بار قطرے تجسس سے دلچسپی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ 10-12 سال کا کوئی بچہ تھا جو ہاتھوں میں افطاری کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ شکل سے تو بہت معصوم لگ رہا۔ خیر، شکل سے تو میں بھی معصوم ہی لگتا ہوں۔ حسام نے دل میں تبصرہ کیا تھا۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو لمبا کیا اور دروازے کے ساتھ کندھا ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اور کیا کہہ رہی تھی تمہاری باجی میری شان میں؟ حسام نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی تو باتیں کھل گئی تھی اپنے لیے اچھے اور ہینڈسم کے الفاظ سن کر۔ باجی کہہ رہی تھی ان کی شکل پر نہ جانا، شکل سے وہ بہت معصوم ہے لیکن ان کی زبان گولی سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے۔ اسے اپنی باجی کی رائے حسام تک پہنچائی تھی۔ حسام نے شوق سے اسے دیکھا تھا، لیکن زبان تو لڑکیوں کی چلتی ہے، گولی کی طرح۔ حسام متفق نہیں تھا۔ نہیں جی، باجی نے کہا تھا، اس نمونہ کی زبان میزائل کی طرح۔ بچہ اب بھی ڈٹا ہوا تھا۔ واٹ؟ کون ہے تمہاری باجی؟ حسام تو حیرت سے اپنے سامنے کھڑے پٹاخے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جی وہی ہیں جن سے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس افطاری بنا کر دینے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا تھا؟ حسام سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں جی، بھول گئے آپ؟ ابھی صبح ہی تو میری باجی کے سامنے رونا رو رہے تھے۔ بچے نے اس کی ٹھیک ٹھاک عزت افزائی کی تھی۔ تمہاری باجی ٹھیک کہتی ہیں، شکل سے معصوم دیکھنے والوں کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے۔ حسام ایک معصوم بچے کی لمبی زبان سے اتنی عزت پر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ میری باجی کبھی کچھ غلط نہیں بولتی، بچہ اترا کر بولا تھا۔ تیری باجی ہے کون؟ حسام نے جھلا کر پوچھا۔ خنسا باجی کو نہیں جانتے ہو آپ جی؟ بچے نے افسوس بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ باجی نے افطاری بنا کر بھیجی ہے آپ کے لیے۔ آنکھوں کے اشارے سے اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے کی طرف توجہ دلائی۔ ابھی جانتا ہوں، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تیری باجی ہے۔ حسام نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ اپنی باجی کو شکریہ کہنا اور یہ بھی کہنا کہ شکل سے تو آپ بھی معصوم لگتی ہیں، لیکن آپ کی زبان کے جوہر ماشاءاللہ کہنے پر مجبور کریں۔ اس نے طنز بھری مسکراہٹ کے ساتھ آخر پر بچے کو جتایا تھا۔ میں باجی کو بتاؤں گا، بچے نے دھمکی دی۔ تیرا نام کیا ہے؟ حسام نے اس کے موٹے موٹے گال کھینچتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ میں گولو ہوں جی، یہ 2 گھر چھوڑ کر میرا گھر ہے، مجھے خنسا باجی نے بھیجا ہے۔ رمضان میں بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑا ثواب ملتا ہے جی، میری باجی بڑی رحم دل ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی باجی کی شان میں مزید قصیدہ پڑھتا، حسام نے اسے ٹوک دیا۔ تیرا نام گولو نہیں بلکہ گولا ہونا چاہیے۔ افطاری دے ادھر۔ حسام نے اس کے ہاتھ سے افطاری کی ٹرے چھینی اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اف، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا ہی ہوا یہ الو یہاں نہیں ہے، ورنہ مجھ معصوم پر چوری کی ہوئی افطاری کا الزام لگا دیتا۔ حسام ٹرے کو ٹیبل پر رکھتا ہوا ارتضیٰ کو الو کا خطاب دے چکا تھا۔ اگر وہ سن لیتا تو حسام کو جھرجھری لی۔ یہ مس ہنسا میرے گھر کے پاس ہی رہتی ہیں؟ ویری اسٹرینج۔ ایپرن اتارنے سے پہلے اس نے کچھ حیرت سے سوچا تھا۔
نہ تبھی تبھی سے محبتیں، نہ ڈھکی چھپی سی اب عداوتیں، نہ دکھاوے کی اب مسکراہٹیں، نہ روک جان پہ کباہتیں، میں تھک گئی ہوں جھوٹ سے، مجھے چاہیے اب سچ یہاں، گر رنجشیں تو رنجشیں، گر چاہتیں تو چاہتیں، منقول۔ وہ اسے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا جہاں انہوں نے خاموشی سے افطاری کی تھی۔ ریسٹورنٹ کے قریب مسجد میں ان دونوں نے نماز پڑھی تھی، پھر وہ اسے یہاں لے آیا تھا، اسلام آباد کی ایک خوبصورت جگہ راول جھیل۔ راول جھیل مارگلا ہلز نیشنل پارک کے ایک الگ تھلگ حصے میں واقع ہے۔ یہ جگہ بے حد خوبصورت اور پرسکون ہے۔ رات کے اندھیرے میں برقی کمکموں سے سجا یہ علاقہ ایسا نظارہ پیش کرتا ہے جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ وہ یہاں پہلی بار نہیں آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ پہلی بار آئی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ جھیل کے کنارے چل رہی تھی، پوچھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے کے لیے اچانک پیچھے مڑی تھی۔ اس کا پیر پھسلا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس کے پیچھے چلتے ارتزا نے برق رفتاری سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ دھیان سے، وہ بے ساختہ بولا۔ وہ جواباً ہولے سے مسکرائی تھی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، نظریں دوبارہ اس کے چہرے کی طرف اٹھائی تھی جس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ بلا ارادہ ہی اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ شخص عجیب تھا، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی اتنا روٹ اور کبھی اتنا ہی محبت کرنے والا۔ اس کے کتنے روپ تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارا دھیان رکھنے کے لیے نہیں ہوں گا۔ وہ سنجتاتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ست مہری چھائی ہوئی تھی۔ سیمل نے اسے دیکھا، پھر اپنے خالی ہاتھ کو، پھر دوبارہ اسے۔ وہ اب اپنے یونیفارم کے آستین کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس سے کہنیوں تک آستین فولڈ کر لیے تھے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دھیان کے سارے دھاگے اس سے جڑے تھے۔ وہ اس سے کبھی لاپرواہی نہیں برت سکتا تھا۔ تم جب تک میرے ساتھ ہو میں جانتی ہوں تو مجھے کبھی گرنے نہیں دو گے۔ وہ اتنے مان اور یقین سے بولی تھی کہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ہاتھ ایک دم ساکت ہوئے تھے۔ سمل کی نیلی آنکھوں میں بے حد یقین تھا، جبکہ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک تحیر تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں دیکھنے پر وہ کچھ حیران ہوئی۔ تم کبھی کبھی بہت جذباتی ہو جاتی ہو اور تمہاری یہ جذباتیت تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں جذباتی کب ہوتی ہوں؟ وہ کچھ ہبکی سے بولی۔ اس کی اٹھی ہوئی مغرور ناک دیکھ کر ارتزا کو یاد آیا تھا۔ وہ کہاں اپنی غلطی مانتی تھی؟ تم بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہو سمل۔ A man should have emotions but not be emotional۔ وہ رک رک کر ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تھا۔ لیکن تم میں کوئی ایموشنز نہیں، جذبات سے خالی انسان ہو تم۔ وہ اسے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اپنے ایموشنز کنٹرول کرنے آتے ہیں۔ وہ ایک دم یہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کا انداز پل بھر میں بدلتا تھا۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ جھیل کے کنارے چل رہے تھے۔ اس نے ابھی تک اپنا ہاکی یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ زمل نے اس کی دی ہوئی سیاہ کشمیری کڑھائی والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ ہر گزرنے والا لمحہ بھر کے رک جاتا تھا۔ تم اپنی فیلنگ سے خود بھی ناآشنا ہو۔ جو تم کہنا چاہتے ہو وہ تم کہہ نہیں پاتے۔ جذبات اور احساسات دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایموشنز اور فیلنگز دو مختلف الفاظ ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے اس نے پٹی کی تھی۔ ایموشنز اور فیلنگز میں فرق کیا ہے؟ جھیل میں پتھر پھینکتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ایموشنز آر دا اسٹیٹ آف مائنڈ وائل فیلنگز آر دا اسٹیٹ آف ہارٹ۔ سمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کتنی گہری بات بول گیا تھا۔ ایموشنز کا تعلق انسانی دماغ سے ہوتا ہے، ایک ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ جو نیورو فزیکل چینجز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا برین ان چینجز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جو ہم اپنی زندگی میں فیس کرتے ہیں اور ان کے مطابق رسپانس دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ری ایکشن بہت ہائی ہوتے ہیں، ہم اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پاتے۔ درد کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا، پھر سنجیدگی سے بولا، تم لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہو۔ ذرا سی بات پر تم لوگوں کا چھوٹا سا دماغ اتنا ہائی ری ایکشن دیتا ہے کہ تم لوگ رونا ڈال دیتی ہو، لیکن تم ان لڑکیوں کو بھی جذباتیت میں مات دے چکی ہو۔ تمہارا جو دماغ ہے نا وہ الٹا چلتا ہے۔ تمہیں جس کام سے منع کرے تم وہی کام کرتی ہو۔ تم جذباتی تقریریں جھاڑنے لگتی ہو، پھر وہی کرتی ہو جو تمہارا دل کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ یہ کام تمہارے لیے نقصان دہ۔ وہ جو کسی سحر کے زیر اثر اسے سن رہی تھی، اس کی آخری بات پر ہبکی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے انڈائریکٹلی کم عقل بول رہا تھا۔ یہاں بیٹھتے ہیں۔ ارتزا حیدر نے اسے ایک جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے پر بیٹھ گئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ درخت کی جھکی شاخوں نے ان دونوں کے اوپر پھول نچھاور کیے تھے۔ اچھا تو میں جذباتی ہوں، لیکن تم اپنی فیلنگز کو چھپاتے کیوں ہو؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور بار بار چادر سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ میں چھپاتا نہیں ہوں، میں بس ظاہر نہیں کرتا۔ مجھے اپنے ایموشنز اور فیلنگز کو کنٹرول میں رکھنا آتا ہے۔ میری فیلنگز ایک بند کتاب کی طرح جنہیں تم کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ تمہیں لگتا ہے نا میں سخت مزاج ہوں، پتھر دل ہوں، دوسروں کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ ساکت رہ گئی تھی۔ نہیں وہ زمل، میری لائف ویسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتی ہو۔
ایک ایجنٹ کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی. میں کب کہاں کس وقت مر جاؤں میں نہیں جانتا. میں اسی لیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے سے جڑے رشتوں کو خود سے اتنا اٹیچ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ میرے مرنے پر تکلیف بھی سب سے زیادہ انہی کو ہوگی. وہ بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا اور وہ ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی. حیدر پلیز ایسا مت کہو، کم سے کم میرے سامنے ایسے مت کہو. میں نے اپنے سے جڑے ہر شخص کو کھو دیا. اس کی آواز میں تکلیف تھی. کم سے کم اب میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی. تمہیں کھو کر میری زندگی میں کچھ باقی نہیں بچے گا. اس کی آواز میں لرزش تھی، کپ کپاہٹ تھی، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی. سمل، میں ہمیشہ تمہارے سامنے تھا، بس تم مجھے جلد پہچان نہیں سکی. اس نے بہت دھیرے سے اس کا کپ کپاتا ہوا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا تھا. حیدر، مجھے ان سب گزرے ماہ و سال کا حساب چاہیے. مجھے سب بتاؤ. وہ بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی. وہ کچھ پل اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے کو سوچا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا. پھر اس نے ایک طویل وقفے کے بعد بولنا شروع کیا تھا. ارتضیٰ حیدر سے میجر ارتضیٰ حیدر خان بننے کا سفر بہت مشکل تھا. ارتضیٰ حیدر کی زندگی بہت عجیب تھی. ارتضیٰ بیٹے، کھانا کھا لو. سومیا کب سے اسے آوازیں دے رہی تھی، جو کمرے میں کھڑکی کے ساتھ کھڑا اپنی سوچوں میں کہیں گم تھا. 10 سالہ ارتضیٰ حیدر نے بہت کم عمری میں پہلے اپنے چاچو کو پھر باپ کو بھی کھو دیا تھا. وہ چاہ کر بھی زندگی کے اس ستم کو فراموش نہیں کر پایا تھا. اسے اپنے چاچو کو اپنی آنکھوں کے سامنے خود سے دور ہوتے دیکھا تھا. اسے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زمل کا خیال رکھے گا، مگر وہ اس سے دور چلا آیا تھا. اپنے باپ کی موت کے بعد وہ لندن آ گیا تھا، مگر وہ یہاں اب تک ایڈجسٹ نہیں ہو پایا تھا. اس کا زیادہ تر وقت کمرے کی چار دیواری میں تنہا گزرنے لگا تھا. حیدر، تم واپس آ جاؤ گے نا؟ 4 سالہ زمل کی ڈری سہمی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت گھومتی رہتی تھی. ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں میں لوٹ کر واپس آؤں گا اور ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا. 10 سالہ ارتضیٰ حیدر نے 4 سالہ زمل سے عہد کیا تھا. تم مت جاؤ. زمل نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا. بابا بھی چلے گئے ہیں. اور وہ روئی تھی، پھر بے تحاشا روئی تھی. اسے اس کے رونے سے تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکا تھا. اسے جانا تھا اور وہ چلا گیا تھا، مگر وہ اسے کبھی بھول نہیں پایا تھا. ارتضیٰ، ارتضیٰ. مصطفیٰ کی آواز پر وہ جیسے چونک کر ہوش میں آیا تھا. کب تک ایسے رہو گے؟ وہ ابھی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا اور ممی نے اسے بتایا تھا کہ ارتضیٰ تب سے کمرے میں بند ہے. وہ بغیر چینج کیے اس کے روم میں آیا تھا، جو خاموشی سے کھڑکی کے سامنے کھڑا جانے کن سوچوں میں کھویا ہوا تھا. بھائیو، آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو پاکستان. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ان لندن. یہ میرا کنٹری نہیں ہے بھائیو. یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اسکول میں وہ لوگ چیپ حرکتیں کرتے ہیں. میں ان میں نہیں رہ سکتا. مجھے واپس بھیج دیں پاکستان. وہ بڑی بے بسی سے اسے دیکھتا جیسے منت کر رہا تھا. مصطفیٰ کا دل پسیج گیا. اس نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا. ارتضیٰ بھائیوں کی جان، ایسے مت کہو. تمہاری سیفٹی کے لیے یہاں رہنا ضروری ہے. ہائی اسکول پاس کر لو. میرا وعدہ ہے میں تمہیں پاکستان بھیج دوں گا. مصطفیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے اس چھوٹے بھائی کو کس طرح قائل کرے. پہاڑ میں گئی میری سیفٹی. اس وقت زمل کو سیفٹی کی ضرورت ہے بھائیوں. میں نے وعدہ کیا تھا چاچو سے، مجھے واپس جانا ہے. وہ ایک دم ہی چیخ پڑا تھا. زمل اور چچی کی حفاظت کے لیے شاویز انکل اور عثمان انکل موجود ہیں. تم سکون سے بیٹھو. مصطفیٰ نے اسے پرسکون کرنا چاہا، لیکن وہ مزید مشتعل ہو گیا. فار گاڈ سیک بھائیو، میں کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہوں؟ شی از ان ڈینجر. ہاؤ کین آئی لیو دیئر ان پیس؟ میں یہاں سکون سے کیسے رہ سکتا ہوں؟ مصطفیٰ کو یہ ایک 10 سالہ بچے کے الفاظ ہرگز نہیں لگے تھے. ارتضیٰ، بہیو یور سیلف. زمل میری بھی بیٹی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. اسے کچھ نہیں ہوگا. تم جب تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوگے تب تک اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے. اپنے گولز پر فوکس کرو. تمہیں ایک آرمی آفیسر بننا ہے. اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرو. اپنی ایموشنز کو اپنے مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ. سومیا اچانک ہی وہاں آ کر بولی تو ارتضیٰ چپ ہو گیا. 4 سال ہیں، اپنا ہائی اسکول مکمل کرو، میں تمہیں پاکستان بھیج دوں گی. ہم یہاں شوق سے نہیں آئے. جانتے ہو تمہارے چچا اور چچی تمہارے باپ اور تمہارے چھوٹے چاچو کے قاتل ہیں. تم وہاں جاؤ گے تو تم بھی ان کی نظروں میں آ جاؤ گے. یہ لوگ دولت کے پجاری ہیں. سبحان خان وہ شخص ہے جو دولت کے لیے اپنے سگے بھائیوں کو قتل کروا سکتے ہیں. صفیہ وہ عورت ہے جو اپنی حسد میں آ کر کسی کی بھی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا سکتی ہے. اسی لیے میں تمہیں ابھی ان لوگوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں. تم ابھی ان کے سامنے مت جاؤ. تم ان کے سامنے مضبوط بن کر جانا، ایسے کہ ان کا مقابلہ کر سکو. سومیا کے الفاظ اس کے دل پر نقش ہو گئے تھے اور اس نے یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے حفظ کر لیے تھے. میں اپنے باپ اور چاچو کے قاتلوں کی موت بن کر سامنے آؤں گا. اس نے اس روز خود سے عہد کیا تھا اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا بھی تھا. 4 سال اپنی ہائی اسکول کے لندن میں مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا. اب اس نے اپنا دوسرا وعدہ پورا کرنا تھا.
مجھے یقین نہیں آ رہا تو واپس آ گیا۔ حسام اس کے گلے لگ کر بے حد خوشی اور جوش سے بول رہا تھا۔ جوش سے بولنے کی وجہ سے اس کے سرخ و سفید گال مزید پھول گئے تھے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، میں سمجھا تھا کہ ہمیں بھول جائے گا۔ یاور ابھی بھی بے یقین تھا۔ میں تم دونوں کو کیسے بول سکتا ہوں؟ وہ فوراً ان دونوں کے گلے لگ گیا۔ 15 سال کی عمر میں وہ دوبارہ پاکستان آیا تھا۔ شاویز انکل نے اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تھا اور وہ سیدھا ان کے گھر آیا تھا۔ عائشہ آنٹی اور یاور اور حسام دروازے پر ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا ان دونوں کے گلے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے لگے کھڑے رہے تھے۔ وہ تینوں بچپن کے دوست تھے۔ لندن میں چند سال اس نے ان کے بغیر کس طرح گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اسے لندن میں کوئی دوست نہیں بنایا تھا۔ کین وی بی فرینڈس؟ سبز آنکھوں والی روزی نے اسے دوستی کی آفر کی تھی۔ سوری، آئی ہیو مائی اون فرینڈس، اس نے بے حد رکھائی سے کہا تھا اور نظریں اپنی کتاب پر جما لیں۔ روزی اتنی شدید بے عزتی پر پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی تھی۔ لندن میں بہت بار ایسے واقعات ہوئے تھے، پھر اس کی کلاس فیلوز اس سے دور ہی رہنے لگے تھے۔ وہ بہت روٹ نیچر کا مالک ہے۔ وہ ایک مسلم ہے۔ اسے لڑکیوں سے دوستی کرنا پسند نہیں۔ وہ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ اسے لندن پسند نہیں۔ وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسے سینما اور کلب جانا پسند نہیں۔ وہ ڈانس پارٹی سے دور رہتا ہے۔ وہ عجیب ہے۔ کلاس فیلوز اس کے بارے میں تبصرے کرتے تھے۔ وہ بہت پراؤڈی ہے۔ روزی نے منہ بنا کر تبصرہ کیا تھا۔ وہ چپ چاپ سنتا رہتا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ وہ کتاب پر ذہن مرکوز کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یاور اور حسام کے ساتھ کی گئی شرارتیں یاد آنے لگتی۔ وہ ان کو بہت یاد کرتا تھا۔ اب وہ 4-5 سال بعد ان سے مل رہا تھا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ چلو بچوں، شاہویز کی آواز پر وہ تینوں ہوش میں آئے اور ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ پھر وہ اندر بڑھ گئے تھے۔ شاہویز نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ وہ بہت جلد ہی پاکستان میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ عائشہ نے ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ سومیہ اور مصطفیٰ سے اس کی اکثر فون پر بات ہو جاتی۔ حسام سے وہ بہت اٹیچ تھا۔ حسام ایک منٹ کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ ارتضیٰ کو یاد نہیں کہ کبھی حسام نے اسے اداس ہونے دیا ہو۔ وہ سائے کی طرح اس کے سر پر سوار رہتا۔ کبھی تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا کرو، وہ اکثر چڑ جاتا تھا۔ میری جان، تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ حسام دل پر ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے بولتا تھا اور اسے سخت غصہ چڑھتا۔ کبھی وہ ہنس پڑتا، بھاڑ میں جاؤ۔ کبھی وہ جھنجھلا جاتا، مانتا ہوں کہ مجھے تجھ سے بے حد محبت ہے، لیکن اب ہر جگہ تیرے ساتھ تو نہیں جانا۔ حسام شرارت سے کہا کرتا تھا اور پھر وہ کشن کھینچ کر اسے مارتا۔ یاور پاس ہوتا تو وہ تینوں باہر گھومنے جایا کرتے تھے۔ تینوں اکثر اسلام آباد کی سڑکوں پر آوارہ گردی کیا کرتے۔ جاوید سے ان کو ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن عائشہ کی سپورٹ انہیں حاصل تھی۔ ان تینوں نے ہی FSC کے بعد پاک آرمی جوائن کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سمل کہاں رہتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سمل یاور کی بہن کی دوست ہے، اور یاور بھی یہ جانتا تھا کہ وہ اسی لیے اس کے گھر نہیں جاتا کیونکہ سمل اکثر ہی ان کے گھر ہوتی ہے۔ وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا، ذرا سا فاصلہ رکھ کر، چہرہ چھپا کر اس کے پیچھے چلنے میں اسے مزہ آتا۔ وہ اکثر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے چڑھ جاتی تھی، مگر وہ کیا کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ارتضیٰ، تمہارا کیا ارادہ ہے اب؟ کب تک یہ چھپن چھپائی کھیلو گے؟ مصطفیٰ نے اس دن اس کی کلاس لی تھی۔ وہ دونوں ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ بھائیو، جب تک میں اس قابل نہیں ہو جاتا کہ ان قاتلوں اور غداروں کا سامنا کر سکوں، تب تک میں اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے آرمی جوائن کیے 3 سال ہو گئے تھے۔ پچھلے سال ہی ان تینوں نے SSG جوائن کی تھی۔ اب وہ SSG کمانڈوز تھے۔ یہ اس کا دوسرا وعدہ تھا۔ وہ ان منتخب کردہ لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ الجھ گیا۔ بھائیو، میں ISI جوائن کرنا چاہتا ہوں، وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا۔ ارتضیٰ، وہ بے یقینی سے سکرین پر اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائیو پلیز، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں اور ممی اگلے سال پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے اسے اجازت دے دی تھی اور ساتھ ہی اپنا پروگرام بھی بتایا، جسے سن کر وہ بے حد خوش تھا۔ میں انتظار کروں گا، اس نے کہا تھا۔ میری بہن کیسی ہے؟ مصطفیٰ نے اس سے زمل کے پوچھا تھا۔ وہ بہت سڑیل ہے، غصہ ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ اپنی فرینڈ کے ساتھ پائی جاتی ہے ہمیشہ، بہت لڑتی ہے مگر ان دونوں کی دوستی مثالی ہے۔ جذباتی بہت ہے مگر غصے میں آ جائے تو چیزیں اٹھا کر توڑ دیتی ہے۔ ارتضیٰ جھرجھری لیتے ہوئے اسے سمل کی خصوصیات بتا رہا تھا۔ مصطفیٰ دل کھول کر ہنسا تھا۔ وہ تمہاری ٹکر کی ہے، تمہارے لیے ہی بنی ہے، مصطفیٰ نے کہا تھا اور وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ واقعی اسی کے لیے بنی تھی، اسی لیے تو ان کا نصیب جوڑ دیا گیا تھا۔ وہ بن مانگے ہی اس کے نصیب میں لکھتی گئی تھی۔
ممی اور بھائیوں پاکستان واپس آ گئے تھے۔ مصطفیٰ نے اپنا ہاسپٹل بنوایا تھا۔ مصطفیٰ اور سومیہ سارا دن ہاسپٹل میں ہوتے تھے اور وہ اپنی ڈیوٹی پر۔ اسے بہت کم وقت ملتا تھا اپنے لیے۔ اسے جب بھی وقت ملتا وہ سمل کے پیچھے پیچھے رہتا۔ کبھی اس کے کالج چلا جاتا، کبھی وہ شاپنگ پر جاتی تو وہ اس کے پیچھے ہوتا۔ وہ جہاں جاتی وہ وہیں چلا جاتا۔ وہ اس کے لیے بہت پوسیسو تھا۔ پھر ایک دن اس نے دلاور کو دیکھا تھا زمل کے کالج میں، جو پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا تھا۔ زمل کے چہرے کے تاثرات سے ہی اسے بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے مٹھیاں بھینچ کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ اگلے دن اس نے دلاور کو اتنا مارا تھا جتنا مار سکتا تھا۔ چہرے پر ماسک لگا کر اس نے دلاور کے چہرے کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ آئندہ اگر اس لڑکی کی طرف گندی نظروں سے دیکھا تو خدا کی قسم تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اس نے دھمکی دی تھی اور دلاور ڈر گیا تھا۔ تب سے دلاور زمل سے دور رہنے لگا۔ ممی کو اس نے کنونس کر لیا تھا کہ وہ ابھی نورین چچی سے نہیں ملیں گی۔ وہ سب کچھ خود پلان کرتا تھا۔ اسے بہت سے مشن جعفر اور حسام کے ساتھ مل کر مکمل کیے تھے۔ اس نے اپنا فلیٹ لے لیا تھا۔ عائشہ سخت خفا ہوئی تھی اور سومیہ بھی۔ مجھے گھر پہ رہنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اس نے سب کو چپ کروا دیا تھا۔ وہ ارتضیٰ سے میجر ارتضیٰ حیدر خان بن چکا تھا۔ وہ ایک ایجنٹ تھا، ایک جاسوس۔ اب اس نے اپنا اگلا وعدہ نبھانا تھا۔ وہ چاچو کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا اور خوش قسمتی سے اسے موقع بھی مل گیا تھا۔